مظلومیت کے ساز پہ دونوں کی ہے نوا، مظلومیت کے ساز پہ دونوں کی ہے نوا، محور بنا ہے ایک شمال و جنوب کا، محور بنا ہے ایک شمال و جنوب کا، تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا، محور بنا ہے ایک شمال و جنوب کا، تفریق رنگ و نسل پہ غالب ہے کربلا، اور تسکین روح سایہ آہو بکا میں ہے، ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے، تسکین روح سایہ آہو بکا میں ہے، ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے، ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ارباب اعظام، محرم 1448 ہجری کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ عزاداروں نے سیاہ لباس زیب تن کر لیے ہیں، امام بارگاہیں سج گئی ہیں۔ عزیزوں، یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ علم، یہ تابوت، یہ زلجنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ہماری شہرگ حیات ہیں۔ عزیزوں، یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ نوحے، یہ ماتم، یہ ہماری شہرگ حیات ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ رسمیں بدلا کرتی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، رسمیں بدلا کرتی ہیں، عقیدے نہیں بدلا کرتے۔ اگر یہ عزاداری کوئی رسم ہوتی تو یہ کب کے ختم ہو چکی۔ میں دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور جب تک اس زمین پر ایک بھی عزادار ہے یہ عزاداری قائم رہے گی۔ نعرہ صلوات۔ عزیزوں، میں اپنے نوجوانوں کو چند پیغامات دینا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان بھائی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ ہے سورہ علق، اور سورہ علق کی پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے اقرا، اقرا بے اسمک الذی خلق، یعنی اے رسول پڑھیے، اے رسول پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا پہلا پیغام ہے تعلیم، اسلام کا پہلا پیغام ہے علم۔ اسلام کا اگر کوئی ہمارے قوم کا بچہ، اگر ہمارے قوم کی کوئی بچی اگر تعلیم سے نا واقف ہے، بے علم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کی پیروکار نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد پر۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ علم کی طرف راغب ہوئیے۔ آج دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ملک خاص نے علم کی بنا پر، اپنے سائنس کی علم کی بنا پر، اپنی ٹیکنالوجی کی علم کی بنا پر دنیا کے سپر پاور کا سر جس طرح سے جھکایا ہے، وہ صرف وہ ملک عزیز کے نوجوانوں کی علم کی طاقت تھی۔ آپ نوجوان نسل ہیں، آپ گوگل خوب دیکھتے ہیں، آپ گوگل پر سرچ کیجئے کہ وہاں کے تعلیمی ریٹ کتنی ہے۔ وہاں پر تعلیمی ریٹ 90% کے قریب ہے۔ اس میں زیادہ تر ہماری بہنیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں 90% سے زیادہ تعلیم شدہ ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد والے محمد۔ عزیزوں، ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ
ہمارے بزرگوں نے ہمارے محلوں میں جو ماتمی انجمنیں تشکیل دی ہیں اس میں سے کئی انجمنیں تو ایسی ہیں جو 100 سال پورے کر چکی ہیں. تو ہمارے ان بزرگوں نے جو یہ ماتمی انجمنیں تشکیل کی تو ان کا ارادہ فقط نوحہ و ماتم نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی مقصد تھا کہ جو ہمارے قوم کے لوگ ہیں، ہمارے محلے کے لوگ ہیں، ان کی فلاح کے بھی کام کیے جائیں، ان کی بہبود کے لیے بھی کام کیے جائیں. اس لیے میرے نوجوانوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بے شک آپ 2.25 مہینے خوب عزاداری کیجئے، آپ 2.25 مہینے خوب نواح خوانی کریے، سینہ زنی کریے، شبیداریاں کریے، لیکن سال کے 9.5 مہینے اپنے قوم کی دیکھ بھال کریے، اپنے قوم کے لوگوں کی، اپنے قوم کے بچوں کی. آپ محلے، آپ گھر گھر جائیے، آپ دیکھیے کیا کون سا ہمارے محلے میں ایسا گھر ہے کہ جہاں پر بچہ پڑھنے نہیں جا رہا ہے، جہاں کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چاہ رہا لیکن نہیں کر پا رہا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ ان کی مدد کریے، آپ لوگ ان کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد کریے. بس دوستو، اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. نعرہ درود بلند کر دیں. ایک ملونہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچائے ہوئے ہے محرم کو لے کر کے. میں کہنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ نماز اور عزاداری میں ظاہر سی بات ہے، فرق ہے. نماز کے کچھ ارکان ہیں، نماز کے لیے شرط ہے، نماز مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن عزاداری عزاداری کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. عزاداری چاہے کسی بھی قوم کا آدمی ہو، چاہے کسی بھی قوم کے ہوں، وہ اس میں بے روک ٹوک عزاداری میں مجلسوں میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن نماز میں شرط ہوتی ہے، شرائط ہوتی ہیں. نمازیں عموماً مسجدوں میں ہوتی ہیں، وہاں دیواریں ہوتی ہیں، در ہوتے ہیں، لیکن عزاداری کے جلوس میں کوئی دیوار نہیں ہوتی، کوئی در نہیں ہوتی. جو بھی حسین کا چاہنے والا ہے، جو بھی انسانیت کا چاہنے والا ہے، اس کا استقبال ہے. آ جائے بارہ میں حسین، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس عزیزو، میں آ گیا اپنی منزل پر. قریب ہے روز حشر یارو، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر. قریب ہے روز حشر یارو، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا. عزیزوں، یہ جو آپ کے سامنے آگ روشن مناتے ہیں، ہم لوگ یہ یاد وہ مناتے ہیں کہ جب امام حسین کو قتل کرنے کے بعد ان شامیوں نے، ان کافروں نے، ان یزیدیوں نے امام کے خیمے میں آگ لگا دی. لیکن دوستو، اس سے پہلے یہ ہوا کہ ان ملعونوں نے، ان ظالموں نے امام حسین کا سر کاٹ کر کے نوکے نیزہ پر بلند کر دیا. یہ خبر جب خیمے تک گئی تو بیویاں بے چین ہو کر خیمے سے باہر آ گئیں اور گریہ کرنے لگی. ظالموں نے ان کے سروں سے چادریں چھین لی، ظالموں نے ان کے سروں سے چادریں چھین لی. ارے ان بیویوں کے سروں، جن بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جاتی تھی، وہ خیمے میں چھپ کر اپنا پردہ کرتی تھی. لیکن ان ملعونوں کر خیمے سے باہر نکالنا چاہا. جب بیویاں بے رضا خیموں سے باہر نہیں نکل رہی تھیں تو یہ ابن زیاد نے حکم دیا، عمر سعد نے حکم دیا کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے، خیموں میں آگ لگا دی جائے. ارے یہ سننا تھا کہ کافروں نے خیموں میں آگ لگا دی. ایک خیمہ جلا، بیبیاں دوسرے خیموں میں چلی گئیں، دوسرا خیمہ جلا، بیبیاں تیسرے خیموں میں چلی گئیں. ارے جب سارے خیمے جل گئے تو بی بی زینب امام سجاد کے قریب آئیں، کہنے لگی ہے بیٹا سجاد، سارے خیمے جل چکے ہیں، آخری خیمہ جل رہا ہے، تم امام وقت ہو، بتاؤ کیا حکم ہے، ہم ان جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر لکھنے. امام نے کہا پھوپھی اماں، جان کا بچانا لازم ہے، آپ بے رضا خیمے سے باہر نکلیں. بیبیاں خیموں، امام کا حکم پا کر بیبیاں خیموں سے باہر نکل گئی. عزیزوں، ابھی شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی، میں 2 جملے کہنا چاہوں گا. ارے جب امام حسین کی حفاظت نہ کر سکا، جب ذوالجناح امام حسین کو نہیں بچا سکا تو امام کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور دوڑتا ہوا خیمے تک گیا اور اپنے
اپنی زبانے پہ زبانے کہنے لگا، اے بیبیوں، نواسہ رسول قتل کر دیا گیا، اے بی بی زینب آپ کا بھائی مارا گیا، آپ بن بھائی کیا ہو گئی، اے سکینہ تم یتیم ہو گئی، تیرا بابا